کراچی پولیس کو ہیلپ لائن 15 پہ جنید نامی شخص نے اطلاع دی کہ جنت بی بی بلڈنگ میں ایک خاتون کو کسی نے یرغمال بنایا ہوا ہے، جس سے پولیس رنچوڑ لائن کے علاقے مڑواڑی لائن میں کارروائی کے لیے پہنچی تو جہاں بلڈنگ کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، اس کے بعد پولیس لوگوں کے بتائے گئے ایک سنگل روم اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو انہیں بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی انتہائی لاغر خاتون ملی جو اتنی کمزور تھی کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس عورت کو ایمبولنس کے ذریعے طبی امداد کے لیے سول ہاسپٹل بھیجا گیا۔ پولیس نے انکوائری کی تو پتہ چلا متاثرہ خاتون کے والدین انتقال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کا بھائی اسے اپنے ساتھ 2.5 سال پہلے یہاں اس کرائے کے فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے اپنی بہن کا تمام رشتہ داروں سے رابطہ ختم کروا کے اس کو یہاں یرغمال بنوایا ہوا تھا، اور اس بلڈنگ میں سب جانتے تھے کہ اس فلیٹ میں اقبال اور اس کی بہن رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس خاتون کو دیکھا نہیں تھا۔ ہمسایوں نے یہ بھی بتایا کہ اس فلیٹ سے اکثر انہیں خاتون کی رونے کی آوازیں آتی تھی، لیکن اس کو گھریلو ذاتی مسئلہ سمجھ کے کوئی اس سے مداخلت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب لوگوں کو اس وقت گڑبڑ کا احساس ہونے لگا جب کسی نے فلیٹ بند ہونے کے باوجود استعمال شدہ برتھ کنٹرول کی چیزیں جو تھی وہ فلیٹ سے باہر پھینکی، جس وقت بلڈنگ کی دوسری عورتوں نے کھڑکی کے فلیٹ کے اندر دیکھا تو ان کو وہاں ایک برہنہ خاتون دکھائی دی۔ ایک خاتون میڈیکل لیگل افسر نے متاثرہ خاتون کا چیک اپ کرنے کے بعد یہ کنفرم کیا کہ اس خاتون کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ علاقہ مکینوں نے نہ صرف پولیس کو اطلاع دے کر اس خاتون کو بازیاب کرایا، بلکہ اس کے بھائی جس کی شناخت اقبال کے نام سے ہوئی اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے بھی کیا۔ سوچے 2.5 سال اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، وہ بھی اس سگے بھائی کے ہاتھوں۔ کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ ایک اور واقعہ جو چکری میں پیش آیا، اس میں تو گھر داماد ساس کو گھریلو جھگڑے کے بعد قتل کر کے دفن بھی کرایا۔ نسیم مائی نے 1.5 سال پہلے اپنی اکلوتی بیٹی انور بی بی کی شادی محمد عامر سے گھر داماد کی شرط پہ کی تھی، لیکن گزشتہ دنوں سے ساس اور داماد کے درمیان حالات کچھ خراب تھے۔ 2 دن پہلے داماد عامر اپنی ساس کو کام کے بہانے دریا کی طرف لے گیا اور چکری کے مقام پہ ساس کا گلا دبا کر قتل کر کے زمین میں دبا کر واپس آ گیا۔ ایک دن گزرنے کے بعد جب مقتولہ کے بھائی عاشق حسین کو تشویش ہوئی تو اس نے بہن کو تلاش شروع کیا۔ اس دوران عامر کی مشکوک حرکات کو دیکھ کے عاشق حسین نے پولیس کو اطلاع دی، جسے پولیس نے ملزم عامر کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اقبال جرم کر کے لاش بھی برآمد کروا دی۔ اب اس کے علاوہ ایک حالیہ واقعہ تخت لاہور کے علاقہ کاہنے کا بھی ہے، جہاں شوہر کی موجودگی میں بیوی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا گیا۔ زیادتی کرنے والے دونوں ملزمان اس لڑکی کے قریبی عزیز تھے۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو جوس میں نشہ آور چیزیں پلائیں۔ شوہر سو گیا، لڑکی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اس لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی، لیکن ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جانے کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں آئی۔ ہماری پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور غلام ڈوگر کے حکم پہ آرگنائز کرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں اور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ان کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 35 جوئے خانوں پہ چھاپے مار کے 135 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 51 کہبہ خانوں پہ چھاپوں کے دوران 273 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ 222 منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی عمل میں آئی۔ بیکاریوں کا روپ دھار کر بھیک مانگنے والے 2500 گداگروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلحے کی نمائش پہ 105 مقدمات درج ہوئے، جبکہ ہوائی فائرنگ پہ 22 مقدمات درج کیے گئے۔ تھانوں میں 65 بدماشوں کی حاضریاں لگوائی گئیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 11 مقدمات درج، جبکہ 8 کروڑ سے زائد مالیات کے جگہ واگزار کروائی گئی۔ 116 اشتہاری ملزمان، 500 عدالتی مفرور اور 72 عادی ملزمان کو پکڑا گیا۔ سنگین ملزمات میں مطلوب اے کیٹیگری کے 27 ملزمان کو بھی پکڑا گیا۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، کوئی غریب درندہ نما انسانوں سے بچ بھی جائے تو کسی امیر کے کتوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ خانیوال کی تحصیل جہانیہ کے نوائی علاقے میں بھی ہوا کہ ایک بااثر زمیندار کے کتوں نے 3 سالہ بچی کی جان لے لی۔ زمیندار کے 4 کتوں نے گھر کے قریب کھیلتی ہوئی 3 سالہ معصوم بچی پر حملہ کر کے بری طرح نوچ ڈالا۔ معصوم بچی نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کتوں نے اس کو اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ بچی کی حالت غیر ہو گئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ لیکن اس زمیندار کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ متاثرہ بچی کے والد نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے بااثر زمینداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور پولیس کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ آرام سے کہہ دیا۔ ہمیں تو ابھی تک ورثاء کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کے لیے کوئی درخواست موصول ہی نہیں ہوئی۔
ملک میں ہونے والے یہ واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کوئی ٹی وی چینلز پہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمران ان سے لا علم ہوں، اور ان کے علم میں ہونے کے باوجود اگر اس طرح کے واقعات رکنے میں نہیں آ رہے؟ تو ان سب پر میرا تو ان سے ایک ہی سوال ہے، کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس کا خواب دکھا کر آپ نے معصوم عوام کو امید دلوائی تھی، اقتدار حاصل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔